بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تصوف کے جو اہل ہیں وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 2 برتن دیے تھے، ایک ظاہری علم کا تھا جو میں نے لوگوں میں بانٹ دیا، اور دوسرا تھا باطنی علم کا۔ اگر وہ میں ظاہر کر دوں تو میری شارہ کاٹ دی جائے۔ تو تصوف کے جو اہل ہیں وہ اس روایت سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تصوف کے ظاہرہ کے جو قائلین ہیں وہ تو یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وہی خفیہ علم ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ تو لیکن یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس علم کو ظاہر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ظاہر کر دیتے تو ان کے اپنے بقول ان کی رگِ گردن کاٹ دی جاتی، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا تعلق صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حد تک تھا، یعنی اور اس کا تعلق دین کے یا شریعت کے کسی حکم کے ساتھ خاص نہیں تھا، کسی نظریے اور عقیدے کے ساتھ نہیں تھا، کسی ایمان کے کسی جز کے ساتھ اس علم کا تعلق نہیں تھا۔ عین ممکن ہے اس میں کوئی فتنوں کے متعلق کوئی علم ہوتا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کچھ منافقین کی لسٹ دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ایک رازدار رسول بھی تھے وہ، تو یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں سیکورٹی کے پس منظر میں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی چیزیں تو آپ کو دنیا کے ہر شعبے میں ہوتی ہیں۔ آپ مختلف جو افسران ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا تعلق اس خاص ڈپارٹمنٹ یا خاص چیز کے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق یہ نہیں کہ وہ دین کا کوئی جز ہوگا۔ اگر یہ دین کا جز ہوتا ہے تو اس سے پھر یہ آپ ماننا پڑے گا کہ کوئی دین کے یا شریعت کے کچھ اجزاء ایسے بھی تھے جو خفیہ رہ گئے، جو ہم تک پہنچ نہیں پائے، جس کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کر سکے، جس کا نہ اس کی تبیین کر سکے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک بندے کے حوالے کر دیے اور اس کو بھی بتا دیا کہ اگر تم نے اس کو بیان کیا تو تمہاری رگ گردن کاٹ دی جائے گی، شارہ کاٹ دی جائے گی، اور وہ بھی بیچارہ ساری عمر اس کو چھپا کے بیٹھا رہا۔ تو پھر جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھپا کے بیٹھے رہے تھے، ان تک کس طرح پہنچا پھر وہ؟ اگر ان تک وہ پہنچ گیا تو پھر ان کی شارہ کیوں نہ کاٹی گئی؟ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ کوئی فتنوں کے متعلق یا سیکورٹی کے متعلق کوئی ایسا علم تھا، کوئی ایسی چیز تھی تو جو ان کو بتائی گئی تھی کہ اس وقت کبھی کیسے حالات آ جائیں گے تو یہ ہوگا، اور وہ ہو گیا ہوگا، عین ممکن ہے کہ ہو گیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا ہوگا۔ تو اب اگر وہ اس کو منکشف کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ حاکم وقت یا کوئی بھی بندہ اس کو قتل کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بظاہر وہ چیزیں حق ہوتی ہیں لیکن وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، اس کا تعلق سیکورٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جو دیکھیں نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا بیان کر رہے تھے، جن چیزوں کا تعلق شریعت کے ساتھ تھا، حلال حرام کے ساتھ تھا، دین کے کسی احکامات کی تشریح و توضیح تھی، اس کو تو وہ بیان کر رہے تھے، اس کو تو نہیں چھپا رہے تھے۔ لازمی بات ہے کہ اس سے مراد وہی تھا جس کا تعلق شریعت کے ساتھ یا ایمانیات کے ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے وہ اس کا تعلق بھی ان کی ذات کی حد تک ہی تھا، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں متعدد صحابہ کرام کو ان کی ذاتی معاملات کی حد تک واضح نصیحت کر دیتے تھے، اس کا تعلق بھی اسی کی ذات کی حد تک ہوتا تھا، وہ پبلک کے لیے عام لوگوں کے لیے ہوتا بھی نہیں تھا۔ وہ کہ ابو ہریرہ نے اس علم کے حوالے سے کچھ ہمیں بتایا یا وہ اسی طرح ہی دنیا سے چلے گئے؟ اسی طرح چلا گیا، کیونکہ کسی ایک بندے نے بھی نہیں بعد میں کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کسی ایک نے تابعی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ علم میرے پاس اب آ چکا ہے، ٹھیک ہے، بس وہ ان کی حد تک تھی وہ بات کوئی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔